أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم 17ویں پارے میں پہنچے ہوئے ہیں، اقترب للناس۔ اس میں دو صورتیں ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ اس کی ایک تھیمیٹک سٹڈی کرتے ہیں، ان میں جو بڑے بڑے موضوعات آئے ہیں ان کا مطالعہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک کلید پر بات کریں گے۔ اس صورت میں جو سب سے پہلا مضمون سورہ انبیاء میں ہم دیکھتے ہیں، وہ اس وقت کی عرب سوسائٹی کی میجورٹی کا یہ حال تھا کہ وہ دنیا پرست تھے، وہ آخرت کو فراموش کر چکے تھے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ سیریس کوشچنز پر وہ غور و فکر کریں۔ اس لیے سورہ انبیاء کی شروعات ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقت سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، صرف اس زمانے کا معاملہ نہیں ہے، آج یہ بیماری اپنے عروج پر ہے۔ موجودہ جو تہذیب ہے وہ تہذیب صرف دنیا اور اس کی لذتوں کے حصول پر منحصر ہے۔ جو سیریس کوشچن ہے کہ دنیا میں انسان کیوں آیا، اسے کس نے بنایا، واٹ از دا پرپز آف لائف، آفٹر ڈیتھ ویئر ڈز ہی گو، یہ وہ سیریس کوشچنس ہیں جس پر لوگ غور نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ تو میں نے سورہ انبیاء کے حوالے سے بتایا۔ جو دوسری صورت آئی ہے سورہ حج، اس کی شروعات بھی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، آخرت کا جو جھٹکا ہوگا، جو زلزلہ ہوگا، وہ عظیم ہوگا۔ اور وہ ساعت، وہ آخرت، یہ ایک تو اس پوری دنیا کی آخرت ہے، ایک تو ہر بندے کی آخرت ہے۔ جس لمحہ اسے جھٹکا لگا اور اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، وہ اس کی قیامت ہے۔ من مات فقد قام قیامہ، جو مرا اس کی قیامت اس وقت قائم ہو گئی۔ لوگ سیریس نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے اندر اس سیریسنس کو پیدا کریں۔ دوسرا ہے پروفٹ ہوڈ، ان دونوں صورتوں میں موضوع بنا، سورہ انبیاء میں خاص کر اسے موضوع بنایا گیا۔ ایک تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیاں پیش کی گئیں، خود پروفٹ ہوڈ کیا ہے، انبیاء کیسے ہوتے تھے، ان کی زندگیاں کیا تھیں، خدا سے وہ کیسے لو لگاتے تھے، مصیبت کے وقت میں وہ خدا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس میں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ آپ پر یہ اعتراض تھا کہ کیوں آپ کو رسول اللہ تعالی نے بنایا۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جو رسول بھیجے إِلَّا رِجَالًا، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ انسان ہی تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس آیت سے یہ انڈیکیشن ملتا ہے کہ رسول ہمیشہ مرد ہوا کرتے تھے، رجال، جو بھی معنی آپ لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے مردوں ہی کو، یا اس سے پہلے ہم نے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے۔ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ پھر اس کے بعد یہ سوال کہ ہم جیسا انسان، اسے کیوں رسول بنایا گیا؟ اس کا جواب یہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی تو ایسے رسول انسان ہی تھے، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 16 نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ وہ آخری حد تک بہت ہی اسٹانچ موحد تھے، توحید پرست تھے، اور اپنی قوم کو شرک سے نکالنے کے لیے
انہوں نے ہر ممکن تدبیر کی. جب لوگ عقل کی دلیل سے نہیں سمجھتے تو حسی دلیل سے سمجھتے ہیں، تو اس سے بھی انہیں سمجھایا. یہ واقعات وہاں بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد اور دیگر نبیوں کا ذکر ملتا ہے، آخرت کا ذکر ملتا ہے. قیامت آنے سے پہلے یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ قرب قیامت کی علامت ہے. اس موضوع پر ہم گزشتہ رمضان بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اور قیامت کا وہ دن ہوگا جب کہ کائنات کو، آسمان اور زمین کو ایک چمڑے کے ٹکڑے کو جس طرح سے لپیٹ لیا جاتا ہے، یا حساب کتاب لکھنے والا پیپر کو جیسے لپیٹ کر دبا لیتا ہے، اس طرح سے کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا. حج اور اس کے پروسیس پر گفتگو ہوئی سورہ حج میں، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اہل ایمان کے دفاع کے لیے ہے. وہ اہل ایمان کی مدافعت کرے گا بشرطے کہ اس کے اہل وہ ثابت ہوں. اور اس صورت کے اختتام میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم اپنا کام کرتے رہو. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، بتایا کہ خیر کے کام کرو، رکوع سجدہ کرو، عبادت کے کام کرو، اور اپنی سی کوشش کرو، دین کی راہ میں جد و جہد کرو، اور دین کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کرو. اور سورہ حج انٹینس ڈیبیٹ کی صورت ہے. مختلف موضوعات پر، آخرت کے موضوع پر ڈیبیٹ ہے، اس میں رسولوں کے بارے میں ڈیبیٹ ہے، اس میں کتاب کے بارے میں ڈیبیٹ ہے. اور بتایا گیا کہ جو جاہل ہوتے ہیں وہ خدا پر بغیر نالج کے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور ایک مومن جب بات کرتا ہے تو نالج کے ساتھ، علم کی روشنی میں وہ گفتگو کرتا ہے، اور خدا کی وحدانیت کو پہچانتا بھی ہے اور دنیا کو سمجھاتا بھی ہے. خواتین و حضرات، یہ وہ بڑے بڑے موضوعات تھے. اب ہم آتے ہیں آج کے کی پر. آج جس کلید پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوریلیٹنگ وتھ آرکیولوجیکل فائنڈنگز. قرآن کی بہت سی باتوں کو سمجھنے میں آرکیولوجیکل جو ایکسکیویشنز ہوئے ہیں، آثار قدیمہ کے جو محکمات مختلف علاقوں میں ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، انہوں نے جو کھدائیاں کی ہیں، اس سے پرانے زمانے کی جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کے نتیجے میں قرآنی آیتوں کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. 6 لوگوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے جنہوں نے سویلائزیشنل کنٹریبیوشن دیا. یہ ایک بڑا موضوع ہے. یعنی انبیاء جہاں وہ روحانی پیشوا ہوتے تھے، وہیں دنیا میں وہ پاتھ بریکنگ آئیڈیا دیتے تھے. دنیا میں یا دنیا کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ انہوں نے ثابت کیا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بنایا، اور کتنی بڑی کشتی تھی، کیسے اس میں انہوں نے فلورز بنائے تھے، کیا کیا انتظامات کیے تھے. قریب میں امریکہ میں ایک بندے نے پوری ویسی کشتی بنائی ہے، اور ہر ممکن کوشش کی کہ اسی طرح سے بنائے، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی کہ بعض جگہ اسے کیل ٹھونکنے پڑے. اس زمانے میں کیل موجود نہیں، نیلز موجود نہیں. لیکن یہ ہے کہ دنیا کو کشتی کس نے دی، ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے. لیکن قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو بڑے معنوں میں ایک شپ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام فوڈ سٹوریج، سول سپلائز، اس کا فن اس کے وہ موجد تھے، اور انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا. حضرت داؤد علیہ السلام، ان سے دنیا کی ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے. لوگ اسے نہیں جانتے، آئرن ایج جسے کہتے ہیں، اس کی شروعات حضرت داؤد علیہ السلام نے کی. سلیمان علیہ السلام، انہوں نے انٹرنیشنل ٹریڈ کو فروغ دیا. یہ 4 رسول اور نبی ہیں. اس کے علاوہ ملکہ سبا، اس نے ایگریکلچر، ڈیم کنسٹرکشن وغیرہ پر کام کیا، اور ذوالقرنین جس نے ایک شاندار حکومت چلائی. خواتین و حضرات، آج ہم کوریلیٹ کریں گے بعض آرکیولوجیکل ایویڈنسز سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا رول تھا. آپ دیکھیے کہ یہ آیت بتاتی ہے، قرآن میں 2 جگہ یہ باتیں آئی. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. ہم نے داؤد کو سکھایا اس لباس کو بنانے کی صنعت، وہ فن سکھایا جو تمہیں جنگوں میں محفوظ رکھے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم بھی اس کی طرح شکر گزار بندے بنو گے؟
تو آئرن کا استعمال کیسے شروع ہوا اور حضرت داؤد نے اس پر کیا کام کیا، اس پر آج ہماری گفتگو ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں سٹون ایج تھا اور ہر چیز پتھر کی تھی، برتن بھی پتھر کے تھے، ہتھیار بھی پتھر کے ہوتے تھے، پتھر ہی کے گھر ہوتے تھے، مٹی کے گھر ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد زمانہ آیا برونز ایج کا، کانسی کا، اور اس میٹل کے ذریعے بہت سی چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں بھی لوہا استعمال ہوتا تھا، لیکن بہت ہی کم لوگوں کے پاس اس کا علم تھا اور بہت مشکل سے لوہے کا استعمال ہوتا تھا۔ فرعون کا زمانہ وہ آئرن ایج کا زمانہ نہیں تھا۔ ہاں، اس کے بھی جو رتھ ہوتے تھے، اس رتھ کے جو ایکسل تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسل تک لوہے کے تھے، لیکن باقی ساری چیزیں وہ برونز سے بنتی تھیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جس زمانے میں نبی تھے اور بادشاہ تھے، انہوں نے دنیا کو لوہے سے متعارف کرایا، لوہے کی انڈسٹری قائم کی۔ لوہے کو پگھلانے کے لیے ہی بلڈ سمیلٹنگ فرنیسز with lining to resist a melting point temperature of 1500 ڈگری سینٹی گریڈ۔ لوہا کو پگھلانے کے لیے یہ ٹیمپریچر چاہیے 1500 ڈگریز۔ اس سے پہلے کوئی ایسا میٹیریل ایجاد نہیں ہوا کہ جس سے لائننگ کر سکے فرنس کی، اور اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں پگھلایا جائے دھات کو ممکن نہیں تھا۔ جو برونز ایج میں برونز کو استعمال کرتے تھے 800-900 ڈگری سینٹی گریڈ میں اس کا کام ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت داؤد کی ایجاد ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا، عموماً لوگ اسے ایک معجزہ سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں سائنٹیفک ایکسپرٹ سے، ڈاکٹر محمد رضوان صاحب سے، جو ناگپور سے متعلق ہیں، وہاں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، دلی میں سینٹر فار اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے سیکریٹری ہیں۔ ابھی ان کی کتاب منظر عام پر آئی، ڈارون کی تھیوری کو انہوں نے پرانی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا۔ پینڈیمک کے زمانے میں بہت بڑا ان کا سائنٹیفک کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ان کا سبجیکٹ مائکرو بایولوجی ہے، اور وہ ایپیڈیمکس پر، پینڈیمکس پر، وائرولوجی پر، امیونالوجی پر وہ دسترس رکھتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے سائنٹیفک کام کیا، اس کے نتیجے میں سائنٹیفک برادری نے انہیں انعام بھی دیا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح پگھلتا تھا، یا کوئی سائنسی کارنامہ تھا؟ جی، تو ایک اہم چیز جو پارہ نمبر 17 میں آئی ہے، اور وہ جو آیت جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا پگھل جاتا تھا، تو اب اس کے دو ایکسٹریمز ہمارے یہاں بھی وجود میں آ گئے۔ ایک لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے ٹیکنالوجسٹ تھے، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیغمبرانہ شان سے بہت کمتر درجے کی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا یا میلیبل فارم میں آ جاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے، یا یہ ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک، کہ داؤد علیہ السلام نے ایسی ٹیکنالوجی ایوالو کر لی تھی اس وقت، جس کے ذریعے سے اس زمانے میں دیکھیے، جبکہ جس وقت کا یہ تذکرہ ہے، اس وقت اس طرح کی کوئی چیز ہو جانا اپنے آپ میں بہت بڑے پاورفل ٹول کی حیثیت اختیار رکھتی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جانے کی مراد یہ ہو سکتی ہے، میلیبل فارم میں آنے سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی، یا انہوں نے اپنے ایگزسٹنگ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایسی ٹیکنالوجی کو ایوالو کر لیا تھا، بنا لیا تھا، جس میں لوہا بالکل جیسے آج کل ہم اس کو میلیبل فارم میں لے آتے ہیں ہیٹ کر کے یا دوسرے طریقوں سے، ویسے وہ کر پائیں۔ اب اسی طریقے سے دیکھیے کہ دوسرے قصے قرآن میں آتے ہیں، ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم لوہے کی چادریں لاؤ اور پھر میری مدد کرو صرف اس طرح سے، اور میں تمہارے بیچ میں ایسی دیوار بنا دیتا ہوں جس سے کہ یاجوج اور ماجوج پھر آ نہیں سکیں گے۔ اس کو بھی ایک دوسرے ایکسٹریم پہ لے جا کر کے لوگ اس دیوار کی تلاش کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے میٹلرجی اور اس طرح کی چیزوں کو قرآن میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ آیت ہم کو اس طرف اشارہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت اور مشیت سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ان چیزوں کو بھی مؤخر کر دیا تھا، اس ٹیکنالوجی کا الہام یا القاء اس کو کر دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام پر، جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بات سجا دی تھی کہ وہ اس طریقے سے کام کریں گے تو ایک ایسی دیوار
کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کو یاجوج اور ماجوج جو ہے پار نہیں کر سکیں گے. تو اس میں میٹلرجی تلاش کرنا یا یہ کہنا کہ دیکھو میٹلرجی کے بہت سارا علم پہلے سے قرآن میں موجود ہے، یہ بات مکمل طور پہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ بات پیغمبرانہ شان سے اور اس سے بڑی چھوٹی چیز ہے. قرآن جس سطح سے بات کرتا ہے، جس سطح کا وہ کلام ہے اس سطح تک اس کو رکھنا چاہیے. اور سائنس تو بہرحال ایک ہیومن انٹرپرائز ہے، ایک انسانی کاوش ہے، اس کو اس سطح تک رکھنا چاہیے. تو اس طریقے سے اس آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے سے کہ آپ لوہے کو نرم کر لیا کرتے تھے. اب وہ کیا تھی، کیسی تھی، اس کے بارے میں ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے، تجربات کرنے کے لیے سارا میدان کھلا ہے. لیکن ایگزیکٹلی کیا تھی اس پر قرآن خاموش ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے چیز ان کے پاس تھی کہ وہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا. خواتین و حضرات، آپ نے ڈاکٹر رضوان صاحب سے سنا کہ کس طرح سے وہ ایک سائنسی حقیقت ہے. اس کے بعد ہی میڈ فائن وار کوٹس، یعنی زرہ جو بناتے ہیں وہ اس کے باریک تار نکال کر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے حساب سے اس کے چین بنا کر زرہ بنانا پڑتا ہے. مینی میٹالک آبجیکٹس ویر میڈ، ان کے زمانے میں نہ صرف کوٹس بنتے تھے بلکہ اور بے شمار چیزیں بنتی تھیں. قرآن نے جو کہا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس. قرآن نے کہا کہ ہم نے رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھیجا تاکہ دنیا میں عدل کا نظام قائم ہو، اور ہم نے لوہا اتارا. فیہ بأس شدید، اس میں بہت قوت ہے، وہ ملٹری پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے بہت سے منفعت بخش سامان بھی بنائے جا سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو آئرن ایج کا انوینشن تھا، انہوں نے پوری دنیا کو آئرن ایج میں پہنچا دیا. ابھی قریب میں ادوم اور نیگیو، یہ اسرائیل کے دو علاقے ہیں جہاں آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز ہوئے بٹوین 2005 اینڈ 2011. اس سے پہلے 1950 سے 1959 کے درمیان بھی ایکسکیویشن ہوئے، اس سے پہلے بھی ایکسکیویشن ہوئے. اس میں معلوم ہوا کہ فرنسز پائے جاتے تھے ان علاقوں میں، اور سامان بنانے کے لیے بہت سے ٹولز پائے جاتے تھے. اور نیگیوین پوٹری، یعنی میں نے بتایا کہ اسٹون ایج میں اسٹون کے برتن بنتے تھے اور لوہے کے زمانے میں لوہے کے برتن بننے لگے. اور نیگیویٹ ویر، یعنی اس علاقے کا نام ہے نیگیو، وہاں اور بہت سی چیزیں بنتی تھیں. اور پینٹ میٹیریلز، ان برتنوں میں، ان چیزوں میں جو پینٹنگ کی جاتی تھی، ان ساری چیزوں کو لوگوں نے دریافت کیا ہے آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کے ذریعے سے. یہ بہت اہم ترین کتاب ہے ان ارتھنگ دا ولڈرنس، یعنی بیابان و صحرا، اس کی چھان پھٹک یا اس کے اندر دریافت. 6 مضامین پر یہ کتاب ہے اور بڑی شاندار کتاب ہے. اور اس میں بتایا گیا اسٹڈیز ان دا ہسٹری اینڈ آرکیولوجی آف دا نیگیو اینڈ ایڈوم ان دا آئرن ایج. حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر اور 400-500 سال تک لوہے کے استعمال کے سلسلے میں اسرائیل میں جو ترقیاں ہوئیں، جو انوینشنز ہوئے، جو دنیا کو کنٹریبیوشن ہوا، اس کا تذکرہ اس کتاب میں ملتا ہے. ہماری پوری گفتگو اس کتاب کے حوالے سے ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ نے زمانے کو، دنیا کو بہت سی چیزیں دیں. اب ان میں سے دیکھیے کہ ایک تو یہ ایڈوم جو علاقہ ہے، یہ علاقہ یہاں بتایا گیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ڈیڈ سی کے نیچے میں. یہاں غازہ ہے، یہاں اور علاقے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے بعد کے لوگوں نے بہت بڑے بڑے میٹلرجی کے کام کیے. میٹلرجی کے فرنسز پائے جاتے تھے. اور نیگیو وہ علاقہ ہے جو یہاں میں نے بتایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ نیگیو کا علاقہ بھی، دونوں قریب قریب کے علاقے ہیں، اور یہاں بھی ایکسکیویشنز ہوئے، اور ان ایکسکیویشن سے جو باتیں سامنے آئیں وہ حیرت انگیز چیزیں ہیں. آپ ذرا دیکھیے. اور ایک اور جگہ ہے جو تمنا پارک ہے، یہ تھوڑا سا اسرائیل سے ہٹ کر وادی سینا کے پاس، اور یہاں فرعون کے زمانے کے بھی ایکسکیویشنز پائے گئے، اور یہ برونز ایج کے یہاں برتن وغیرہ پائے گئے. اور کھدائی میں معلوم ہوا کہ 11,000 آرٹیفیکٹس کو انہوں نے ان ارتھ کیا. 11,000 آرٹیفیکٹس.
یہاں وہ انڈسٹری پائی جاتی تھی اس زمانے میں. یہ ہے وہ پورا سائٹ ایکسکیویشن کیا انہوں نے. اور L109 کا جو علاقہ ہے یہ اس علاقے کے بارے میں ہے کہ دا میٹلرجیکل انسٹالیشن ان دا ایسٹرن سائڈ آف دا کورٹ یارڈ L109 contained the remains of 2 furnaces, a pit for storage of charcoal, a 50 kg pile of copper and iron oxide. یہ چیزیں وہاں ملی. یہ پورا نقشہ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں اور پیچیدہ علم ہے. میں آپ کو 10-15 منٹ میں وہ ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا. اور یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا نہیں ہے. وہ انوینٹر ہیں, وہ ٹرننگ پوائنٹ ہیں, وہ پاتھ بریکنگ آئیڈیا انہوں نے دیا کہ لوہا کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے, کیسے اسے پگھلایا جا سکتا ہے. اور ان کے فرنسز یا اس جیسے فرنسز اس علاقے میں ہیں اور بہت سے یہاں 111, 110, 108 سب ہیں. ہر ایک کے الگ الگ کام رہے ہیں. اس کی تفصیلی بحث اس کتاب میں آپ پا سکتے ہیں. یہ دیکھیے کہ وہ جو مائننگ کی گئی, مائننگ سائٹس, ایک تو مائننگ سائٹ کبھی اس طرح سے ہاریزونٹل بھی اترنا پڑتا تھا اور کبھی ورٹیکل ڈاؤنورڈ بھی جانا پڑتا تھا. اور یہ 2 سائٹس کی تصویریں موجود ہیں اور یہ بتایا گیا کہ یہ تقریباً 800 یا 700 قبل مسیح کے, یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سے آگے 200-300 سال کے بعد یہ سائٹس وہاں پائے گئے. جو مائننگ کی جاتی تھی, لوہے کا جو اور ہوتا ہے اس کا جو بیسک میٹیریل ہے وہ نکالا جاتا تھا, اس کے بعد اسے فرنس میں پگھلایا جاتا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور نبی کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا ہے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام. ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامری, سلیمان کے لیے ہم نے باد تند کو یعنی تیز چلنے والی ہوا اس کو ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیا. الی الارض التی بارکنا فیہا, اس سرزمین کی طرف وہ ہوا چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. وکنا بکل شیء عالمین, اور ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. عام طور پر لوگوں نے سمجھا کہ ایک حصیر تھی ان کے پاس, اس پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے اور ہوا میں اڑتے چلے جاتے تھے. یعنی یہ ہے کہ لوگ اسے متشابہات بنا لیتے ہیں. لوہے کا پگھلنا بھی ان کے لیے متشابہ ہے اور حصیر پر بیٹھ کر اڑنا بھی ان کے لیے متشابہ ہے. لیکن آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز اور فائنڈنگز کو آپ دیکھیں گے تو وہ محکمات ہیں, سائنس ہے. وہ لوہا کو پگھلانا ایک سائنس ہے, اس کے پری ریکویزٹس ہیں. جو بھی بندہ اس پری ریکویزٹس کو پورا کرے گا لوہا پگھل جائے گا. اسی طرح سے ہواؤں کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو انہوں نے فروغ دیا. بندرگاہیں انہوں نے بنائیں, سی پورٹس, اور سی پورٹ بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ ایسٹرلی ونڈز جب چلتی ہیں تو وہ بندرگاہیں ایسی بنیں کہ جہاں شپس کا آ کر لنگر انداز ہونا آسان ہو. اور جب ویسٹرلی ونڈز چلتی ہیں تو دوسرا پورٹ انہوں نے بنایا جہاں اس زمانے میں کشتیاں آ کر لنگر انداز ہوتی تھیں. ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ اس زمانے میں آج کی طرح اور زیادہ سائنٹیفک انوینشنز موجود نہیں تھے. بادبانی والے جہاز تھے, ہواؤں کے رخ سے چلنے والے جہاز تھے. اس میں آسانی کے ساتھ پورٹ کے اندر آئیں اور وہ اس کا اینکریج ہو سکے. اس کے لیے آپ نے 2 قسم کے پورٹس بنائے تھے اور انہوں نے ٹریڈ کو بہت زبردست فروغ دیا تھا. اسی سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر واز اسرائیل. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ریاست اسرائیل پوری دنیا کا مرکز تھی اور وہاں سے امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا تھا. اور جو مال وہاں سے جاتا تھا وہ چائنا جاتا تھا, افریقہ جاتا تھا, ہندوستان جاتا تھا. وہ مال دور تک جاتا اور دور کے مال اسرائیل تک آتے تھے. یوٹینسلز ان پوٹری نیئر جورڈان, سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے شمالی حصے میں جو اردن کے علاقے تک ہے, وہاں جو کھدائی کی گئی اس میں معلوم ہوا کہ وہاں وہ فیکٹریاں پائی جاتی تھیں جس میں یوٹینسلز بنتے تھے. آپ کے زمانے میں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری بھی بام عروج پر تھی اور اولن یارن یہ بنائے جاتے تھے, اون, اور ٹولز میڈ آف آئرن. پھر کپڑا بننے کے لیے جو اوزار چاہیے وہ اوزار پائے گئے. لوم انڈسٹری,
ہینڈلوم جسے کہتے ہیں ہاتھ سے چلنے والے، اور ان لوم کو چلانے کے لیے جو ویٹس چاہیے، جو وزن چاہیے، وہ سب لوہے کے تھے۔ لیدر انڈسٹری اس زمانے میں انہوں نے قائم کر رکھی تھی، اور ایگریکلچر، کھیتی باڑی کو فروغ دیا، اور بعض علاقے کی کھدائی کی گئی تو کاؤ ڈنگس کے بڑے بڑے ذخائر ملے، اور جس کے نتیجے میں کھیتی بھی کی جاتی تھی، اور اسرائیل کا علاقہ ایرڈ اور سوکھا اور ڈرائی علاقہ ہے تو سوائل کو ویٹ رکھنے کے لیے بھی ضروری تھا۔ The era of mass training of thousands of horses, donkeys, mules and camels for transportation began. یہ ایک انڈسٹری شروع ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے جانوروں کو سدھانا، جانوروں کو سفر کے لائق بنانا اور انہیں مارکیٹ میں بیچنا، یہ کوئی انڈسٹری نہیں تھی، لیکن آپ کے زمانے میں گدھے، خچر، گھوڑے اور اونٹ اس کی بڑی انڈسٹری تھی، یا اس کا بڑا مارکیٹ تھا، اس کی بڑی منڈی تھی۔ اس کو ٹرین کرنا اور اس کام کے لیے اسے تیار کرنا۔ اسی طرح اولیو آئل، زیتون کے تیل کے بہت سے فوائد تھے، اس کی انڈسٹری بھی تھی، اور وہ تیل ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ ہیوج یوٹینسلز فاؤنڈ فار اسٹوریج، سی پورٹ کے پاس تیل رکھنے کے لیے جو بڑے بڑے برتن تھے وہ پائے گئے، اور وہ ان برتنوں کو آشوریوں نے جب جنگ ہوئی تو توڑ دیا، پھوڑ دیا۔ ان برتنوں میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ تیل فلاں ملک کو جائے گا، یہ تیل فلاں ملک کو جائے گا، یہ سب لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ ہائی کوالٹی آئرن اور فاؤنڈ ان ٹرانس جورڈان ایریا، اردن کے علاقے میں لوہے کے، خام لوہے کے ذخائر پائے جاتے تھے، اور وہاں جو کھدائی ہوئی سینا کے پاس تو 1,00,000 ٹن سلیگ، یعنی لوہے کو دھات میں بدلنے کے بعد جو اس کے فضلات رہ جاتے ہیں، راکھ یا اس کا کچرا، وہ 1,00,000 ٹن پایا گیا۔ ٹیل الخلیفہ کے پاس جو لوہے کی انڈسٹری اس زمانے میں جیسی بھی تھی، آپ آج کے زمانے کی انڈسٹری کے حساب سے نہ سوچئے، پیٹرسبرگ آف پیلسٹین، یعنی رشیا کے پاس جس طرح سے لوہے کا کاروبار آج ہوتا ہے اس زمانے میں فلسطین میں ہوا کرتا تھا۔ ہاؤسنگ کے کالونیز پائے جاتے تھے۔ دا گلوبل ٹریڈ آف سلک، اول، کاٹن، grains, hot spices, agricultural products, various metals and tools made of it, utensils, clothes, perfumes, etc. got off to a great start. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کو یہ سب کچھ دیا۔ اس کی تفصیلات اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پروفٹس اینڈ مارکیٹس، یہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے، دا پولیٹیکل اکانومی آف اینشینٹ اسرائیل۔ اس میں یہ ساری تفصیلات ملتی ہیں، اور یہ ایکسکیویشن اور سائنسی باتوں پر مشتمل ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم اپنے سلائیڈ کے آخری حصے پر آتے ہیں۔ آر یو اویئر اینڈ پریپیئرڈ فار دا نیکسٹ لائف آن ڈیلی بیسس؟ قرآن نے کہا کہ آخرت کا وقت قریب آ لگا ہے، لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں آپ بھی ان میں سے نہیں ہیں؟ کیا آپ چوکنا ہیں؟ کیا آپ اویئر ہیں؟ کیا آپ ڈیلی بیسس پر آخرت کی تیاری کرتے ہیں؟ کوشچن ہے۔ نمبر 2، فائنڈ آؤٹ واٹ واز یوسف علیہ السلام سویلائزیشنل کنٹریبیوشن، آپ نے تہذیبی طور پر دنیا کو کیا دیا، اس کو فائنڈ آؤٹ کیجئے۔ انبیاء کی دعاؤں کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت ہی شاندار دعا ہے، اور قرآن نے بتایا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بھی ہم غم سے نجات دیتے ہیں۔ کیا آپ کا تجربہ ہے کبھی ان کلمات کو پڑھنے اور اس کا ورد کرنے کے نتیجے میں آپ بھی غم سے دور ہوئے، آپ بھی غم کے حالات سے باہر نکلے؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے۔ خواتین و حضرات، اس پر ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کی جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اسے سمجھنے، اور اسے سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ان علوم سے بھی واقفیت پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔